اب ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو پاکستان میں جو اسلام نہیں آیا نا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب بھی آپ بہت بڑے دعوے کرتے ہو نا تو چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں میاں بیوی کی مثالیں پتہ ہے کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں، اور جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 90% کسی نہ کسی کے میاں ہوتے ہیں، اور جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی آدھی سے زیادہ کسی نہ کسی کی بیوی ہوتی ہیں. خواتین آدھی سے زیادہ کا مطلب آدھی خواتین نہیں، خاتون تو پوری ہی بیوی ہوتی ہیں، لیکن جتنی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں زیادہ بیوی ہوتی ہیں، یعنی زیادہ شادی شدہ ہوتی ہیں. بہت گہری بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ گئی. لوگ میری باتوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں نا بالکل کرامن کاتبین کی طرح، یہ انہوں نے کیسے بول دیا، اس لیے پوری بات کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں میاں بیوی کی مثالیں بہت ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک عورت کا گھر کا مسئلہ چل رہا ہو، شوہر نان نفقہ نہیں دیتا ہو، ٹائم نہیں دیتا، یہ 2-3 بڑے مسئلے چل رہے ہیں اس کے. اب اگر وہ چاہتی ہے نا میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تو وہ 4-5 بڑے ایشو بتائے گی، مفتی صاحب میں چاہتی ہوں یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. شوہر سے ٹائم دے دیا کرے، مجھے کبھی کبھار باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرے، کبھی کبھار کچھ باہر سے بھی کچھ لا دیا کرے، آلو پیاز ٹماٹر کے علاوہ کبھی پیزا برگر بھی کھلا دیا کرے. یہ اس کا مطلب واقعی یہ چاہتی ہے کہ شوہر ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ بات نہیں کرتی کہ پورا سسٹم بدلو شوہر کا، شوہر کے سافٹ ویئر نکال کے دوسرے سافٹ ویئر ڈال دو. مثال کے طور پہ شوہر کا نام جمشید ہے، نہیں مجھے شوہر ہی بدل دو. ابے اگر شوہر ہی بدلنا تھا یہ بھائی آسان کام نہیں ہے، وہ کیوں دے گا تجھے طلاق، اور بدل کے ملے گا کیا، ہو سکتا ہے اگلا والا اس سے بھی برا ہو. تو آج کل جو پاکستان میں اسلامائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہہ رہے پورا نظام بدلو تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بات وہ کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو بدلا جا سکتا ہے اس کو تو بدلو، 1 by 1 کام کرو. تو اس کے نتیجے میں کیونکہ ہماری محنت کا ٹریک صحیح سمت میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے اسلام پاکستان میں دھستا چلا جا رہا ہے. بھائی ایک لسٹ تیار کر لو کہ یہ قوانین پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور ان قوانین پہ آواز اٹھاؤ. سیاسی تنظیمیں بھی، جماعت اسلامی بھی، JUI والے بھی، دینی مدارس بھی، حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی بولیں، سب بولیں گے. پھر جب یہ ہوگا نا جب ایک ہدف ہوگا ہمارا، بھائی یہ قانون نامنظور، یہ قانون کو بہت زیادہ قوانین نہیں ہیں، چند گنے چنے قوانین ہیں پاکستان میں جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہیں. تو اگر اس کو فوکس کریں کہ بھائی یہ تبدیل ہونا چاہیے، تو خدا کی قسم اگر یہ ہم نے پہلے کوشش کی ہوتی نا آج چینج ہو چکے ہوتے. ہم ان میں اور ہوئے ہیں. قادیانی کو کافر قرار دینا تھا، سب نے ہدف بنایا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب نے، شیعہ بھی مل کے کہا کہ قادیانی اس ملک میں مسلم نہیں ہوگا. بھٹو جیسا لبرل آدمی، بھٹو کوئی مذہبی آدمی تھوڑی تھا، لبرل آدمی تھا، اس کے دور میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سب کا ہدف بنا کے ایک چیز کو فوکس کیا تھا، سب مل گئے تھے اس پہ کہ بھائی ہمیں. تو ایسے ہی میرے بھائی اگر ہم مل کے چند چیزوں کو فوکس کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن چند چیزوں کو فوکس نہیں کیا جاتا. ایک دم ہوائی باتیں، ہم یہ بدل دو، یہ اڑا دو، یہ پھڑا دو، جو بدل کے آئے گا کیا پتہ نہیں کون آئے یار، کوئی ایجنٹ ہی نہ آ جائے، کوئی نئی چیز نہ آ جائے مارکیٹ میں جو افورڈیبل ہی نہ ہو. وہ ایک آدمی تھا نا، غلام تھا، نفت العرب میں بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے. اس کا جو مالک تھا نا وہ اس غلام پہ بہت سختی کرتا تھا، بدتمیزی سے بات کرتا تھا. تو غلام کو چاہیے تھا کہ لوگوں سے سفارش کرتا کہ میرے مولا، میرے آقا سے کہو کہ اخلاق سے بات کیا کرے، باقی مجھے اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اس نے کہا نہیں. لوگوں کو کہا کہ یار اس کو مجبور کرو مجھے کسی اور کے ہاتھوں بیچ دے، میں یہ مولا مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ آقا مجھے پسند ہی نہیں ہے. لوگوں نے اس کے آقا کو فورس کیا، اس نے اٹھا کے اس غلام کو کسی اور کے ہاتھوں بیچ دیا. غلام خوش تھا کہ چلو دوسرا آقا آئے گا تو شاید، پورا آقا ہی بدل دیا نا، جیسے پورا سسٹم ہی بدل دو.
پورا آقا کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. اب جب آقا چینج ہوا تو وہ صرف وہ بدتمیز بھی تھا اور ٹھکائیاں بھی لگاتا تھا. اس نے کہا یار وہ پہلے والا ہی تھا, کم از کم بدتمیز تھا, مارتا تو نہیں تھا نا, یہ تو بدتمیز بھی ہے اور چماٹے بھی لگاتا ہے. اب اس نے لوگوں سے کہا, لوگوں کو اب یہ دو چیزوں کو فوکس کرتا ہے کہ میرے مولا کو دو چیزوں کی ٹھیک چاہیے بس مجھے, ایک مارے نہیں اور ایک اخلاق صحیح کر لے, پھر جو خدمت کہے گا میں اس کی کروں گا. ان دو چیزوں کو فوکس کرتا تو ہو سکتا ہے اس کا آقا کیا ہو جاتا, ٹھیک ہو جاتا. دونوں چیزیں ایک تو ٹھیک ہو ہی جاتی, ٹھیک نہ ہوتی 50% کمی آ جاتی اس میں. نہیں جی آقا بدلو, آقا بدل لیا. تیسرا جب تھا نا تو وہ مرغا بنا کے رکھتا تھا اس کو. اس نے پھر آقا بدلا تو چوتھا کیا کرتا تھا, چوتھا ہاں یہ واقعہ ایسے شروع ہوا کہ وہ کوئی 25-30 سال ہو گئے اس واقعے کو پڑھے ہوئے بھی, ہو سکتا ہے پوری ڈیٹیل میں آگے پیچھے کر رہا ہوں میں. تو کوئی بندہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے مولا جو ہے نا, اس کا آقا رات کو پہلے لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی, چراغ میں لوگ مطالعہ کرتے تھے, تو اس کے آقا نے اس کو بٹھا کے ٹنڈ کرا کے اس کے اوپر چراغ رکھا ہوا تھا اور مطالعہ کرتا تھا, بولتا تھا ہلنا نہیں. اس کی ٹنڈ کرا کے اس کے اوپر کیا رکھ دیا, چراغ اندھیرے میں, اور اسٹڈی ہو رہی ہے, مطالعہ ہو رہا ہے. اب ہلے گا تو چراغ اسی کے سر پہ گرے گا نا پہلے. تو وہاں یہ صبر سے بیٹھا رہا. کسی نے کہا اس کے یہ آقا تو ٹھیک نہیں, اس نے کہا بہترین یہ آقا کیا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بھی اگر میں نے چینج کروا لیا آگے پتہ نہیں کیا ہو. تو نظام بدلو, نظام بدلو. بھائی نظام بدلو کا مطلب کیا ہے, نظام بدلو کا کیا مطلب؟ کچھ قوانین, حکومتیں تو کبھی 2 نمبر کبھی 1 نمبر, کون سا 1 نمبر لوگ کب آئے ہیں مارکیٹ میں اسلامی تاریخ میں؟ بادشاہوں میں, چاہے اسلام ہو چاہے غیر مسلم ہو, بہت کم ایسے صحیح لوگ آتے ہیں. ہمیں فوکس کرنا ہے, اور وہ صحیح لوگوں کا آنا نہ آنا پراپر ہمارے اختیار میں نہیں ہے, پورے طور پہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے چند چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے, چند چیزوں کو. سب سے بڑی چیز تو ہمارے ملک میں جو قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, جو اور بہترین خاندانی آئین کے جو شق ہے وہ تو موجود ہے پہلے سے. یہ اس کو لانا ممکن نہیں تھا اگر یہ نہ ہوتی. یہ خاندانی کام تو پاکستان میں ہو چکا ہے. بھائی قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. انڈیا میں آپ تھوڑی آواز اٹھا سکتے ہو کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, امریکہ میں تھوڑی اٹھا سکتے ہو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. پاکستان میں آپ آواز اٹھا سکتے ہو, ٹی وی پہ لا سکتے ہو, میڈیا پہ میں جو عدالتی خلا کے خلاف اتنا بولتا ہوں, کیوں بھائی؟ ایک طرف تم کہتے ہو قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں, اور پھر کیوں بنا ہوا ہے؟ اس پہ ہم دلائل دے رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں کہہ سکتے ہیں ہم, بولو انڈیا میں کہہ سکتے ہیں, جاپان میں کہہ سکتے ہیں. جاپان والے بولیں گے بھائی تم قرآن و سنت اپنے ملک میں رکھو, ہمارے ملک میں کیوں بات کر رہے ہو؟ تو ہمارے ملک میں آئین کی تو پہلے شقی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اب جو بنے ہوئے ان قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ آپ. وفاقی شرعی عدالت میں بھی آواز اٹھتی ہے, لیکن شرعی عدالت بھی جب کسی چیز کو ویلیو دیتی ہے جب پبلک بھی اٹھ رہی ہے اس پہ. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک میں تو سب سوئے بیٹھے ہوئے ہیں, 2-4 آدمیوں کی طرف سے اپلیکیشن آگے چھوڑ. لیکن مجھے لگ رہا ہے جب تم سب رنڈوے ہو جاؤ گے نا تب عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ گے. تم رنڈوا سمجھتے ہو جس کی بیوی بھاگ گئی ہو یا مر گئی ہو؟ کنوارے سے رنڈوا بہت برا ہوتا ہے. کنوارے کا مطلب ہوتا ہے شادی ہوئی نہیں. یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں بیوی ہوتی, وہ امنگوں میں جی رہے ہوتے ہیں ہو جائے گی, لیکن ہونے کے بعد بیوی مارکیٹ سے شارٹ, اور تم نے خود چھوڑا تو بھی کم بے عزتی ہوتی ہے. یار میں نہیں رکھ پا رہا تھا. ایک ہوتا ہے تمہیں چھوڑ کے کیا ہو گئی, بیوی تمہاری تھی, اور طلاق کون دے رہا ہے؟ جج. فرض کرو جج کا نام جمشید ہے, بیوی غفار کی ہے اور اس کو جمشید طلاق دے رہا ہو. غفار کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ غفار جمشید سے بولے گا ابے تو کون ہے جو میری بیوی کو, اور یہی ہو رہا ہے. اب غفار بیٹھا ہوا ہوتا ہے, خاتون جاتی ہے کورٹ میں, کورٹ نے اس کو خلا کی ڈگری پکڑائی, وہ چلی گئی. ابھی کل جو وکیل سے میں نے پوڈ کاسٹ کی وہ کہہ رہا ہے بھائی ایک آدمی کی بیگم 2-3 مہینے کے لیے لڑکے گئی, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں, اس نے کہا چلو 2 مہینے ہو گئے اب میں منانے جاتا ہوں, کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا دور رہتے ہیں تو محبت بڑھ جاتی ہے. کہہ رہے میں منانے گیا تو پتہ چلا دل کے ارما آنسوں کے بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے, وہ تو کہیں اور شادی کر چکی ہے. کہہ رہا میں نے طلاق نہیں دی, کیسے شادی ہو گئی بھائی؟ کورٹ سے ٹھک کر کے کھلا لیا, عدت ودت بھی نہیں.
عدت کا کیس بھی صرف عمران خان پہ ہی ہوا ہے, باقی دنیا میں مجھے نہیں یاد پڑتا پاکستان میں کسی پہ ہوا ہو. تو بہت خوش ہو گئی, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو خیر میں بات کر رہا تھا اس کی طرف نا کہ کمزور, کہ پبلک کی عادت ہوتی ہے کس کا ساتھ دیتے ہیں. ہاں تو میں وہ وکیل کا واقعہ سنا رہا تھا. وکیل نے بتایا کہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ اب ایک آدمی نان نفقہ دے رہا ہے ان بچوں کا جو اس کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں. خواتین الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں زنا کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے, خواتین میں کم ہے. عورتیں زیادہ پاک دامن ہوتی ہیں, مرد اکثر دائیں میں منہ مار رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ بیگم صاحبہ کے کہیں اور بھی تعلقات چل رہے ہیں, کہیں اور سے بچے بھی پیدا ہو گئے. اس کو یقین ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں, لیکن کورٹ نہیں مانتی اس بات کو. آپ عدالت میں بولو میرے نہیں ہے, میں خرچہ کیوں دوں اس کا, عدالت نہیں مانے گی. عدالت کہے گی بس تمہارے ہی ماننے پڑیں گے. کتنا ظلم ہے یا نہیں مرد کے ساتھ. اب مرد اگر کہتا ہے, عدالت کہتی ہے تم زنا, کیونکہ لعان کا قانون نہیں ہے پاکستان میں, یعنی مرد اگر کہہ بھی دینا میرے نہیں ہے تو کورٹ مانے گی نہیں, کورٹ نہیں مانے گی اس کو. یہ چل رہا ہے آپ کی عدالتوں میں. کس پہ ظلم؟ مردوں پہ. یعنی بیوی الگ بھی ہو گئی, اس کا بھی نان نفقہ دے رہا ہے, اور اس کے وہ بچے جو اس کے نہیں ہیں ان کا بھی خرچہ پانی دے رہا ہے. کمال ہے یار, کیا گزرتی ہوگی اس آدمی کے اوپر, آپ اندازہ لگاؤ. اب وراثت بھی ملے گی جب مرے گا, لیکن کورٹ میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے بچے نہیں ہے, کیونکہ لعان کا قانون ہی نہیں ہے. اگر لکھا ہوا ہوگا تو ہوگا, امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا. تو یہ مرد پہ ظلم ہے یا نہیں ہے کہ عورت کو اتنا آزاد کر دیا, وہ جو چاہے کرتی. ہم تو کہہ رہے ہیں نہ عورت پہ ظلم ہو نہ مرد پہ ظلم ہو, لیکن جب عورت پہ ظلم ہوتا ہے آواز اٹھائی جاتی ہے, قوانین موجود ہیں. مرد پہ ظلم ہوتا ہے, مرد کی 2% کی حیثیت تم تو مردوں بول لو نہیں ہوتی, کوئی سنوائی نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں گھریلو عورتوں سے نکاح کرو جو گھر بسانے والی ہوں. زیادہ ہائی فائی کے چکر میں گئے, جب تک محبت رہے گی تو ٹھیک. جس دن تمہارا اس سے اختلاف شروع ہوا, جو تمہیں انگلیوں پہ اس نے نچانا ہے نا, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اور پھر تم میرا یہ بیان سن کے پھوٹ کے رو گے. ابھی تو نہیں سن رہے, ابھی سب سو رہے ہیں, کوئی یوں اونگ رہا ہے, کوئی ادھر دائیں میں جا رہا ہے. اس کے بعد تم یہی سنو گے ساری عمر. بولے گے یار مفتی صاحب کیا بول کے چلے گئے تھے, یار کیا بول کے چلے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام کی تحقیق کا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ کمزور کا ساتھ دینا. کس کا ساتھ دینا؟ کمزور. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ابھی کیا بتاؤں کہ آدمی نے کیا بتایا, بس یہی ہوتا ہے آپ کے جھگڑے ہو جائے نا, تو آپ اگر ظالم ہو تو آپ کی بیوی کی بات سب سنیں گے. سننی بھی چاہیے کہ بھائی شوہر ظلم کر رہا ہے, سب سنیں گے, اس کو سب برا بھلا کہیں گے. لیکن میرے بھائی اگر آپ مظلوم ہو تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. آپ کے اپنے گھر والے بھی زیادہ لفٹ نہیں کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب جو عدالتی خلا پہ اتنا بولتے ہیں, لگتا ہے ان کی کسی بیوی نے خلا لیا. میری کسی زوجہ نے عدالت سے خلا نہیں لیا, اور نہ بظاہر کوئی فیوچر میں چانس نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ کوئی ایسا ہے, لگ بھی نہیں رہا. تو میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے یہ, لیکن لوگوں کے ساتھ